دا بلڈی نن، ایک پرانے شہر کے سینٹر میں دھند اور خوف میں ڈوبا ہوا ایک چرچ تھا۔ اب یہ ایک ویران جگہ تھی۔ ایک زمانے کے شاندار اسپائر اب ٹوٹ رہے تھے۔ اس کی کانچ کی کھڑکیاں اب ٹوٹ چکی تھیں۔ اس شہر کے لوگ ایک ہانٹڈ نن کی کہانی سنایا کرتے تھے، جس کی روح بہت سالوں سے لوگوں کو تکلیف دیتی آئی تھی، جس نے چرچ میں آنے والے لوگوں کا جینا محال کیا ہوا تھا۔ کہانی بہت پہلے شروع ہوئی تھی، جب اس چرچ کو ایک مقدس مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا تھا اور سب لوگ عبادت کے لیے وہاں جمع ہوتے تھے۔ سسٹر ایگنس، جو کہ ایک متقی اور پرہیزگار نن تھی، جس نے اپنی ساری زندگی اس چرچ کے لیے وقف کر دی تھی، اس کی خوبصورتی اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہر کوئی اسے بہت پسند کرتا تھا۔ اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ اس کی اس خوشگوار زندگی میں ایک راز بھی تھا، جس کا اسے ہر وقت ڈر ستاتا کہ کوئی اس کا راز نہ جان لے جو اس کی زندگی برباد کر دے گا۔ اسے قصبے کے ایک لڑکے سے پیار ہو گیا تھا۔ اس کی یہ محبت اس کی زندگی کے اصولوں کے خلاف تھی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی چرچ کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس کے لیے محبت کرنا ایک گناہ تھا۔ اس کی خفیہ ملاقاتوں کی طرف ابھی کسی کا دھیان نہیں گیا تھا۔ جلد ہی اس کا راز سب کے سامنے آ گیا۔ ایک خوفناک رات چرچ کے پریسٹ فادر میتھیس نے ان دونوں کو ساتھ دیکھ لیا۔ اس نے اسے گناہ گار قرار دے کر اسے چرچ اور شہر سے نکال دیا۔ سزا بہت سخت تھی اور وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ فادر میتھیس اور قصبے کے سب لوگ اس کی بات سننے اور اسے معاف کرنے کو تیار ہی نہ تھے۔ بے بس اور لاچار ہو کر ایگنس قریبی جنگل میں گھومتی رہی۔ اس نے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بہت بار چرچ آنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار اسے دھتکار دیا جاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے سال گزرتے گئے، سسٹر ایگنس کا دل بدلنے لگا۔ اس کا نرم اور پیار کرنے والا دل ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ اس نے چرچ، فادر اور قصبے کے لوگوں کو اپنی بربادی کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ اپنی تنہائی میں وہ کالے جادو کی طرف متوجہ ہونے لگی۔ وہ ایسے کام کرنے لگی جو سب کے لیے بربادی کا سبب بن سکتے تھے۔ ایک دن ایسا ہی ہوا۔ وقت گزرتا گیا۔ چرچ، جو کہ ایک پرسکون اور عبادت کی جگہ تھی، اس کی چمک ایک خوفناک تاریکی سے داغدار ہونے لگی تھی۔ شہر کے لوگوں کے ساتھ عجیب واقعات ہونے لگے۔ چرچ آنے سے لوگ خوف کھانے لگے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ چرچ میں ڈراؤنے واقعات ہونے لگے تھے۔ جو لوگ بھی چرچ میں آئے، انہوں نے عجیب اور پریشان کن واقعات کی بات کی۔ رات بھر چیخوں کی آوازیں آتی اور کہا جاتا کہ اندھیرے والے دالانوں میں بھوت پریت گھومتے نظر آتے تھے۔ چرچ خوف کی جگہ بن گیا تھا۔ ایک تاریک اور طوفانی رات میں کچھ دوست جو کہ اس بھوتیا چرچ میں آئے تھے، وہ سسٹر ایگنس کے بھوت کو ختم کرنا چاہتے تھے، جو کہ برسوں سے لوگوں کو پریشان کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ چرچ کے دروازے پر پہنچے تھے، تب سے ہی طوفانی ہوائیں چلنے لگی تھی اور سیاہ بادل چھا گئے۔ سارا ہاتھ میں ٹارچ لیے آگے چلنے لگی۔ سب لوگ اس کے پیچھے تھے۔ ان کے دل زوروں سے دھڑک رہے تھے۔ چرچ کی لکڑی کے دروازے، جو کہ اب ٹوٹ چکے تھے، مشکل سے کھلے۔ اندرونی حصہ بھی باہر کی طرح خستہ حال تھا۔ اس میں ٹوٹے پھوٹے پینٹنگز لگے تھے۔ وہ تھوڑا آگے گئے تو انہیں فرش پر خون کے دھبے نظر آئے۔ وہ سب اور بھی ڈر گئے تھے۔ جیسے جیسے وہ چرچ میں آگے بڑھ رہے تھے، انہیں سرگوشیاں سنائی دینے لگی اور جگہ جگہ بھوتوں کے سائے بھی نظر آ رہے تھے۔ وہ تھوڑا آگے گئے تو ٹارچ ایک دم سے بند ہو گئی۔ وہ اندھیرے میں ادھر ادھر بھاگنے لگے اور باہر کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ جیسے ہی ان کی ساری امیدیں ختم ہونے لگی تو کمرے کے درمیان میں ایک کینڈل اپنے آپ جلنے لگی۔ کینڈل نے ایک خوفناک اور چمکتی ہوئی روشنی ڈالی تو کمرے کے درمیان میں ایک نن کھڑی تھی۔ نن کا چہرہ پھٹے ہوئے نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ہڈیوں والے ہاتھ میں ایک لمبا زنگ آلود چاقو تھام رکھا تھا۔ سب کی سانسیں ان کے گلے میں اٹک گئی تھی جب نن کا بھوت ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ڈیوڈ نے کانپتے ہوئے آواز دی، تم کون ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ نن کا جواب ایک ڈراؤنی سرگوشی کی طرح تھا جو کہہ رہی تھی، ایگنس، معافی، خون۔ وہ یہ الفاظ بار بار دہرانے لگی تھی۔ ان الفاظ کے ساتھ وہ تیز رفتاری سے ان کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا چاقو ہوا میں کاٹ رہا تھا۔ اس کے بعد ہونے والی افراتفری میں سارا، مائک، اس کے سارے دوست فرار ہونے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ ان کے بچنے کی امید ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ختم ہونے لگی۔
روحوں کی چیخیں چرچ میں گونج رہی تھی اور ہر طرف بھوت دکھائی دے رہے تھے۔ مایوسی اور خوف نے دوستوں کو گھیر لیا کیونکہ انہیں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ سسٹر ایگنس کا بھوت چاروں طرف تھا، ہر لمحہ ان کا تعاقب کرتا دکھائی دیتا تھا۔ ڈیوڈ کو اچانک وہاں ایک پرانی کراس ملی۔ اس نے فوراً اسے ہوا میں بلند کر دیا۔ سسٹر ایگنس کا بھوت خوف سے چلایا اور ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا، جیسے کراس نے اسے جلا دیا ہو۔ سارا، لیزا اور باقی دوستوں نے اپنے کراس بنائے اور آگے بڑھنے لگے۔ نن کی اذیت زدہ چیخوں سے چرچ گونج گیا، اس کی شکل ہوا میں غائب ہونے لگی۔ ایک تیز روشنی کی چمک سے ماحول روشن ہو گیا۔ سسٹر ایگنس کا بھوت اس کے سامنے ہی جل رہا تھا۔ چرچ جو کہ مایوسی اور اندھیرے کی جگہ تھا، وہ خود بخود ٹھیک ہونے لگا کیونکہ اس میں موجود تمام روحیں آزاد ہو چکی تھیں۔ سارے دوست خوف کے مارے لرزتے ہوئے چرچ سے باہر نکلے۔ وہ اس ہولناکی سے بچ گئے تھے جس نے کئی سالوں سے لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ سسٹر ایگنس اور ہانٹڈ چرچ کا افسانہ قصبے کی داستانوں میں ہمیشہ زندہ رہا۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔